اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضرت ابراہیم کی زندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ سے کروں گا۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم کی زندگی کا اگر میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تو حضرت ابراہیم کی زندگی ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے، اسٹیٹس کو کے خلاف بغاوت کا نام ہے، اپنی اس دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کے بہترین مواقع اور اپرچونٹیز تلاش کرنے اور ان کو اویل کرنے کا نام ہے۔ جس طرح اقبال یہ بات کہتا ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ تو حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، مسلسل جد و جہد، کوشش، اور کہیں رکنا نہیں ہے، اسٹیشن آفٹر اسٹیشن۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ آپ گھر سے نکالے گئے، آپ آگ میں ڈالے گئے، آپ کو اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو ریگستان کے بیچ میں اکیلا چھوڑنا پڑا، آپ کو حکم ہوا کہ اپنے بچے کو قربان کریں۔ ان تمام اسٹیشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ہمیشہ احسان کا درجہ، جو نیکی کی بڑے خوبصورت انداز میں کی، بہت ہی احسان کے درجے میں کی، اور حضرت ابراہیم نے ہمیشہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا، ایکسکیوز کا اور معذرتوں کا راستہ اختیار نہیں کیا، ہمیشہ عزیمت کا اور احسان کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کی پوری زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اور ایک بہت اہم پیغام جو اس سال میں فوکس کرنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم کی زندگی سے، وہ ہے پوری فیملی کا ایک پیج پر ہونا۔ ہمارے خاندانی نظام کے لیے ہم حضرت ابراہیم کی زندگی سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، اور قربانی کے بھی دو طریقے ہیں، ایک ہے جان چلی گئی اور ایک ہے جان دینا، ایک ہے مال چلا گیا اور ایک ہے مال دینا۔ اللہ کو یہ جو دینا ہے نا، وہ جان کا ہو یا مال کا ہو، یہ بہت عزیز ہے۔ اور دیکھیے، ایک اور بات سمجھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی اسماعیل موجود ہے۔ حضرت ابراہیم کا اسماعیل ان کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو اگر ٹٹولیں اور دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں بھی اسماعیل کہیں موجود ہے کہ جس کی قربانی اللہ کو چاہیے، کہ جو رکاوٹ اور ہنڈرنس بنا ہوا ہے میرے اور اللہ کے تعلق کے درمیان۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ اسماعیل ہمارا کاروبار ہوگا، کسی کے لیے ہماری اولاد ہوگی، کسی کے لیے ہمارا بینک بیلنس اور کیریئر ہوگا۔ تو ہمیں تلاش کرنا ہے، اور یہی ان دنوں کا پیغام، یہ جو 3 دن کا سیمینار ہوتا ہے نا، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ سیمینار اصل میں ہمیں تیار کرتا ہے اس قربانی کے لیے، اس اسپرٹ کے لیے کہ جس کے تحت حضرت ابراہیم نے قربانی دی تھی۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم کی زندگی پر گفتگو میں اگر میں آپ کو اپنی گفتگو کا خلاصہ بتاؤں تو یہ بات سمجھیے، زندگی نام ہے اسکورنگ کا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں پیش آنے والا ہر واقعہ زندگی کا ایک سوال ہے، اس کی نمبرنگ ہوگی کہ میں نے کتنا اچھا اسکور کیا۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ڈریسنگ روم میں جا کر اور آرام کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہی کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپرچونٹیز کو تلاش کرنا کہ جس میں آدمی اچھا اسکور کر سکے، اور اسکور کی نیت یہ ہے کہ میرا اجر اس نیکی کا مجھے اللہ سے چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے، اسٹیٹس کو کے خلاف بغاوت کا نام ہے۔ زندگی میں آپ نے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جو سنگل ٹریک لوگ ہوتے ہیں، زندگی میں جو اپرچونٹی انہیں مل جائے، جیسا ماحول اور صورتحال انہیں مل جائے، وہ پوری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں۔ تو وہ اسٹیٹس کو میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ کبھی اپنی لائف کو ریسیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ری پوزیشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم بہتر سے بہتر حالات میں اپنے آپ کو لے کر جائیں تاکہ ہم بحیثیت مسلمان بہتر سے بہتر عمل کر کر اس زندگی سے رخصت ہوں۔ تو یہ جو سنگل ٹریک لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، یہ کون لوگ ہیں بھائی، یہ کبھی یہاں جاتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں، کبھی اس حالت میں رہتے ہیں، کبھی یہ ان کا کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے۔ دیکھیں، مستقل مزاجی جو ہے نا، ان معنوں میں کہ آپ سنگل ٹریک ہیں، یہ عذاب ہے۔
وہ لوگ کہ جو تلاش میں رہتے ہیں، جو متلاشی رہتے ہیں بہتر سے بہتر حالات، اچھے سے اچھی سوسائٹی، اچھے سے اچھے دوست، اچھے سے اچھی اپرچونٹیز کہ جن کے ذریعے وہ زندگی میں بہتر اسکور کر سکیں اور آخرت کے دن اللہ کے سامنے سرخ رو ہو سکیں. یہ ایک پیغام ہے حضرت ابراہیم کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے. اور پھر دیکھیے حضرت ابراہیم کی زندگی سے فیملی کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پوری فیملی ایک پیج پر ہے. شیطان آگے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب ورغلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا میاں، دیکھو یہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ شاید کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہوں گے، کسی کام سے جا رہے ہوں، نہیں یہ تو ان کو قربان کرنے جا رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ کا بیان ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو اس پر کوئی چوں چرا نہیں، کوئی سوال نہیں. جب حضرت اسماعیل کے پاس پہنچتا ہے علیہ السلام، حضرت اسماعیل بھی اسے یہی جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم کو یہ بات کہہ چکے تھے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. اور پھر وہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ کر وسپر کرنے کی کوشش کرتا ہے. پوری فیملی کا ایک ہی جواب ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی تربیت حضرت ابراہیم نے نہیں کی تھی، ان کی تربیت تو ان کی ماں نے کی تھی. وہ ماں کہ جس کو یہ بات پتہ تھی کہ میرے شوہر کی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، میرے شوہر کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، میرے شوہر اپنے بچے میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں. اور حضرت ابراہیم تو دور چلے گئے، لیکن آپ یہ دیکھیے اس ماں نے بچے کے دل میں باپ کی محبت کو اور مقام کو کم نہیں ہونے دیا. اور وہ باپ ایک دور کا سفر کر کر اپنے بچے کے پاس پہنچ کر جب یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان کروں، تو بچہ ایک سیکنڈ کا تامل، ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اپنے باپ کو یہ بات کہتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ کر گزریے جو آپ کو کرنا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں پائیں گے. یعنی یہ محبت باپ کی، یہ عقیدت، یہ احترام ماں نے ڈالا. حالانکہ باپ تو چلا گیا تھا ان کو چھوڑ کر بہت دور. پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بچے کے درمیان کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے، کوئی جنریشن گیپ نہیں ہے. جب حضرت ابراہیم ایک مرتبہ علیہ السلام وزٹ کرتے ہیں حضرت اسماعیل کو، اور ان کی جو پہلی بیوی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ان سے کنورسیشن ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم پیغام دے کر جاتے ہیں کہ جب وہ گھر آئے تو اس سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لے. یہ کوڈڈ میسج، لیکن کوئی جنریشن گیپ نہیں تھا، کوئی کمیونیکیشن بریک ڈاؤن نہیں تھا باپ اور بیٹے کے درمیان میں. حضرت اسماعیل نے ایگزیکٹلی اس میسیج کو اسی اسپرٹ کے ساتھ سمجھا جس اسپرٹ کے ساتھ باپ نے وہ میسیج کمیونیکیٹ کیا تھا. یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب پوری فیملی کی فریکوینسی ایک ہی ہو، سب ایک ہی پیج پر ہوں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج حضرت ابراہیم کی زندگی سے جو سب سے بڑا پیغام ملنا چاہیے کہ ہم اپنی فیملیز پر کام کریں، ہم فیملیز کا کمیونیکیشن لیول بڑھائیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر اپنا اعتماد بڑھائیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر انویسٹ کریں. یہ وہ اصل خزانہ ہے، یہ اصل کامیابی ہے کہ ہم اپنی فیملیز پر انویسٹ کر کر اپنی فیملیز کو تیار کریں اس راستے کے لیے جو اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے، جو اللہ کی جنت کا راستہ ہے. اچھا، ہمیں زندگی میں ایک بہت بڑا اہم سوال پوچھنا چاہیے حضرت ابراہیم کی زندگی سے، جس کے بارے میں ہمیں گائیڈنس مل سکتی ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے یہ اتنی ساری بڑی بڑی آزمائشیں، ان پر پورا اترنا آسان کیسے ہو گیا؟ میں نے اس سوال پر بڑا غور کیا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہے. دیکھیں، حضرت ابراہیم کو زندگی کا اصل روپ سمجھ میں آ گیا تھا کہ زندگی ایک ڈسیپشن ہے، زندگی حقیقت میں دارالعمل ہے، زندگی حقیقت میں آخرت کی تیاری کی کھیتی ہے. اور انہیں اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ اس زندگی میں جو محنت میں کروں گا اس کا پھل جو مجھے ملنے والا ہے وہ پھل خیروں و ابقا ہے، وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے.
اور اس نتیجے پر انہیں عین الیقین تھا، انہیں کنوکشن تھا، انہیں سرٹینٹی تھی، انہیں دل کا پورا اطمینان تھا، شرح صدر تھی اس نتیجے پر کہ جس نتیجے پر انہوں نے زندگی میں اپنی آنکھوں کا فوکس لگایا ہوا تھا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم جو بات کہتے تھے، وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ حضرت ابراہیم کی دعا ہی یہ تھی کہ یا اللہ جب مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے، نہ دنیا کی کوئی شہرت چاہیے، نہ دنیا کا مال چاہیے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، جب میں دنیا سے جاؤں تو لوگ میرا ذکر خیر کے طور پر کریں کہ دنیا میں بھلے کام کر کے جاؤں، اور آخرت میں تو مجھے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، تو مجھے آخرت میں وہ انعام دے کہ میں صالحین کی صحبت میں ہوں۔ اور پھر آپ دعا کرتے ہیں وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ مجھے جنت نعیم عطا فرما، وہ ان کا فوکس تھا۔ تو حضرت ابراہیم دنیا کے ڈسپشن، دنیا کے دھوکے، دنیا کی حقیقت، دنیا کے اس راز کو پا گئے تھے، اس لیے دنیا کی کوئی مشکل ان کے لیے مشکل نہ تھی۔ میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ 100 میل دور ایک شہر ہے، وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے، راستے میں کانٹے ہیں، مشکلات ہیں، ڈینجرز ہیں، یعنی آپ کی لائف بھی ختم ہو سکتی ہے، اور وہاں درندے ہیں، اور آپ کے لیے بڑی مشکلات راستے میں ہوں گی، لیکن اگر آپ پہنچ گئے زندہ سلامت تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے لیے فرحت ہی فرحت ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، وہاں محلات ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ایسی زندگی کہ جس میں آپ جو مانگیں گے، جو چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا، وہ زندگی ابدی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اس کے بعد۔ تو آپ میں سے ہر آدمی کے لیے یہ جو مشکلات ہیں، یہ مشکلات بے معنی ہو جائیں گی، اس لیے کہ آپ کی نظریں اس منزل پر جمی ہوئی ہیں کہ جہاں پہنچ کر آپ کے لیے سکون ہی سکون ہے، سکینہ ہی سکینہ ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، چین ہی چین ہے۔ یہ وہ راز تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا، اور اس راز کو پانے کے بعد دنیا کی ہر مشکل انہیں چھوٹی نظر آتی تھی۔ مجھے وہ خیبر کا واقعہ یاد آتا ہے، غزوہ خیبر کا، کہ جس پر ایک بدون چرواہے نے، جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں مسلمان ہو کر اس جنگ میں لڑوں تو کیا میں جنت کا حقدار بن جاؤں گا؟ مجھ جیسا آدمی جو اس غریب آدمی ہے، نہ کچھ ہے اس کے پاس، یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کسی اور کا ریوڑ ہے جسے میں چلاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو شہید ہو جاتا ہے یہاں تو جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اس بدون کا جو جواب تھا، وہ کھجور کھا رہا تھا، اور اس نے اپنی کھجوروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ ان کھجوروں میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ اب جب پہاڑ کے اس جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو پھر میں اپنے وقت کو ضائع کیوں کروں؟ جنہیں جنت کی حقیقت کا پتہ چل جائے، جنہیں اللہ کی خوشنودی کے انعام کا اندازہ ہو جائے، جنہیں دنیا کی وقت کا اندازہ ہو جائے، جس کی دنیا کے بے معنی ہونے کا اندازہ ہو جائے، پھر ان کا دل یہاں نہیں لگتا، بلکہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس ملاقات کا کہ جس ملاقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہ کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کن انعامات سے نوازا، وہ انعامات کہ جو اللہ نے کسی انسان کو دنیا میں نہیں دیے۔ آپ مکہ چلے جائیے، کعبے میں طواف کیجئے، اللہ کا حکم ہے کہ طواف کرنے کے بعد اپنی 2 رکعت نفل میرے محبوب ابراہیم کے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو، جہاں ان کے پیروں کے نشانات ہیں، ان کے پیروں کے نشانات کے پیچھے اپنی 2 رکعت نفل پڑھو۔ صفا اور مروہ کے درمیان چکروں کو دیکھیے، اب اراکین حج کو دیکھیے، مکہ کے چپے چپے پر ابراہیم علیہ السلام کی یادیں اور ان کے کیے ہوئے کام رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ یہ اللہ کا انعام تھا حضرت ابراہیم کے لیے کہ اللہ نے اس شہر مکہ کو جو مقام دیا، وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی دعا کا
نتیجہ تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم حضرت ابراہیم کی زندگی سے ان کی زندگی کی جو صحیح اسپرٹ ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کر سکیں۔ اسی لیے اقبال نے ہمیں یاد دلایا تھا، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دوبارہ ریوائیو کر سکیں اور زندگی کے اصل مقصد کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بہتر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔